السلام علیکم۔ ایک طرف بیکاری، بے روزگاری، کسان بل، نوٹ بندی، بینک پرائیویٹائزیشن، ڈیجیٹل کرنسی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال اور ان کے علاوہ نیو ورلڈ آرڈر کے دیگر ایجنڈوں پر گہری نظر رکھنے والے اور دوسری طرف اسلامی تعلیمات سے واقف لوگ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ قحط سالی کا دور قریب آنے لگا ہے۔ قحط سالی یعنی ایسا وقت جس میں بارش کم ہو، فصلیں کم ہو، کھانے پینے کی چیزوں کی کمی پڑ جائے، ملیں بھی تو بہت زیادہ قیمت پر ملیں، ہر جاندار کو بھوک پیاس کی تکلیف جھیلنی پڑے۔ اس کو کال پڑنا بھی کہتے ہیں۔ حالات کی باریکیوں سے اگرچہ لوگ ناواقف ہوں، لیکن سبھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کچھ تو ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے دن بدن ہاتھ تنگ ہوتے جا رہے ہیں اور محتاجی بڑھتی جا رہی ہے، اور مستقبل بالکل اندھیرے میں ہے کہ پتہ نہیں یہ حالات سدھریں گے یا اور بگڑتے چلے جائیں گے۔ بھوک مری کا ڈر بہت بڑا ڈر ہے۔ ان حالات میں خود کو اور دوسروں کو جھوٹی تسلی دینے یا اندھیروں میں رکھنے سے اچھا ہے کہ ہر حالت میں محفوظ رہنے کی پختہ تیاری کی جائے۔ خوش نصیبی سے ہم مسلمان اندھیرے میں نہیں ہیں، کیونکہ ہم امتیوں کی فکر کرنے والے مہربان نبی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دنیا کا ہر فتنہ و فساد ہمیں دجال کے فتنے کی طرف لے جا رہا ہے، اور پھر ضرور ایک وقت آئے گا جب کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ظاہر ہو جائے گا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مومنوں اور کافروں میں فرق دنیا میں ظاہر کر دے گا۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا۔ آپ کے خطبے کا اکثر حصہ دجال والی وہ حدیث تھی جو آپ نے ہم سے بیان کی اور ہم کو اس سے ڈرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ان میں سے یہ بات بھی تھی کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ میں چونکہ تمام نبیوں کے اخیر میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال یقینی طور پر تم ہی لوگوں میں ظاہر ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو گیا تو میں ہر مسلمان کی جانب سے اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر وہ میرے بعد ظاہر ہوا تو ہر شخص خود اپنا بچاؤ کرے، اور اللہ میرے بعد ہر مسلمان کا محافظ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو۔ پھر اس کے بعد دجال کے بہت سارے دھوکوں کے بارے میں بیان فرمانے کے بعد اس حدیث کے اگلے حصے میں فرمایا ہے کہ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو اناج اگانے کا حکم دے گا تو زمین اناج اگائے گی۔ اور اس کا فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس گزرے گا، وہ لوگ اس کو جھٹلائیں گے، یعنی اس کو رب ماننے سے انکار کر دیں گے، تو ان کے سب چوپائے ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس گزرے گا، وہ لوگ اس کی تصدیق کریں گے، یعنی اس کو اپنا رب مان لیں گے، تو وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو اناج اگانے کا حکم دے گا تو وہ اناج اگائے گی، یہاں تک کہ اس دن شام کو چرنے والے ان کے جانور پہلے سے خوب موٹے بھاری ہو کر لوٹیں گے، کوکھیں بھری ہوگی اور تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر زمین کا کوئی خطہ ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ جائے۔ حوالہ ابن ماجہ کتاب الفتن۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب وہ ایک دوسری قوم کے پاس جائے گا اور ان کو اپنی طرف دعوت دے گا تو وہ اس کی بات نہ مانیں گے، پھر یہ دجال وہاں سے واپس ہوگا تو صبح کو وہ قوم قحط میں مبتلا ہوگی اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ حوالہ ابن ماجہ کتاب الفتن۔ ان کے علاوہ بھی کئی حدیثوں میں قحط کا صاف ذکر کیا گیا ہے، اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ہو کر رہے گا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ قحط دجال کے ظاہر ہونے سے کئی سالوں پہلے سے شروع ہو چکا ہوگا، اور بہت ممکن ہے کہ ہم اسی دور کے قریب ہوں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر جلوہ افروز تھے تو آپ نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس کے آنے سے پہلے 3 سال ہیں، یعنی جو بڑے سخت ہیں۔ پہلا سال ایسا ہے کہ اس میں آسمان اپنی 1/3 یعنی 3 حصوں میں سے 1 حصہ بارش روک لے گا اور زمین 1/3 اناج روک لے گی۔ دوسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان اپنی 2/3 بارش روک لے گا اور زمین اپنی 2/3 پیداوار روک لے گی۔ اور تیسرا سال ایسا ہوگا کہ اس میں آسمان ساری بارش روک لے گا اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، یعنی زمین سے کچھ نہیں اگے گا۔ اس وقت کھروں اور دانتوں والا ہر جانور مر جائے گا۔ اس کے بعد اس حدیث میں دجال کے اور بھی فتنوں کا ذکر ہے، ان کو کسی اور موقع پر بیان کروں گی۔ ابھی عنوان سے متعلق سمجھ کے لیے حدیث کا اگلا حصہ سنا رہی ہوں۔ حدیث بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے تشریف لے گئے، پھر واپس تشریف لائے تو لوگوں کی یہ حالت تھی کہ یہ باتیں سن کر رنج و غم میں مبتلا تھے۔ آپ نے دروازے کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر فرمایا، اسماء کیا ہے؟ وہ عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ،
آپ نے دجال کا ذکر کر کے ہمارے دل نکال دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے نکل سکتے ہیں جبکہ میں زندہ ہوں اور اس سے مقابلہ کرنے والا میں ہوں، اور میرے بعد میرا رب ہر ایمان والے کی حفاظت کرنے والا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آٹا گوندھتے ہیں اور روٹیاں پکا نہیں پاتے کہ بھوک تنگ کرنے لگتی ہے، تو اس وقت مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ حوالہ مشکات شریف کتاب الفتن۔ یہاں میں حدیث کا اگلا حصہ سنانے سے تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی ہوں۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قحط کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، ایسے ہی ہوگا اور تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر لوگ کس طرح زندہ رہیں گے؟ حوالہ ابن ماجہ کتاب الفتن۔ جواب کے الفاظ سننے سے پہلے صورت مسئلہ ایک بار اور صاف صاف سمجھ لیں۔ وہ یہ ہے کہ دجال کے ذریعے آزمائش ہو کر رہے گی، اور اس دجال سے پہلے ہی ایسے قحط کا وقت آئے گا جس میں کسی کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ دجال کو اتنی طاقت دے کر ظاہر کرے گا کہ اس کے ہاتھ میں کھانے کا پہاڑ، پانی کی نہریں ہوں گی۔ وہ آسمان سے بارش برسا سکے گا، زمین سے اناج اگا سکے گا، کھانے پانی کے یہ خزانے وہ انہی کو دے گا جو اس کی ہر بات مانیں گے، اسے خدا مانیں گے، اور جو نہیں مانیں گے ان کے لیے قحط کا وقت جاری رہے گا۔ ان حالات کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے، پھر خوب غور کیجیے اور سوچئے کہ 3 ٹائم پیٹ بھر کر کھانے والے، خواہشات پورا کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو بھول جانے والے، فری چیزوں کے پیچھے بھاگنے والے، تھوڑی سی رشوت پر دین بیچنے والے، مال و جان میں نقصان کے خوف سے حق بات کہنے سننے سے پیچھے ہٹنے والے، ظاہری کرشمے عجوبے دیکھ کر کسی کو بھی سجدہ کرنے والے، جینے کی خواہش میں ہی جینے مرنے والے، کیا اس آزمائش میں ایمان پر آسانی سے قائم رہ پائیں گے؟ کیا دجال کی طرف بڑھنے سے اپنے آپ کو روک پائیں گے؟ جواب تو یہی ہے کہ نہیں، ایسے لوگ قائم نہیں رہ پائیں گے بلکہ دجال سے مل جائیں گے۔ آج سے لے کر اس وقت تک دجال کے دھوکوں اور لالچ میں آنے سے وہی لوگ بچیں گے جو پکے ایمان والے ہیں، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش کرتے ہیں، کسی بھی چیز کے بدلے دین کا سودا نہیں کرتے، سستی اور کنجوسی کی وجہ سے فری کے پیچھے نہیں بھاگتے بلکہ صحیح اور غلط میں تمیز کرتے ہیں، کسی نقصان کی پرواہ کیے بغیر حق اور سچائی کے لیے کام کرتے ہیں، شیطانی جادوئی دھوکوں اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں اچھی طرح فرق جانتے ہیں، کسی دنیاوی لالچ پر سر نہیں جھکاتے۔ وہ لوگ مزے لوٹنے کے لیے نہیں بلکہ اپنا فرض ادا کرنے کے لیے جیتے اور فرض ادا کرتے کرتے ہی مرنا پسند کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ آزمائش میں کامیاب ہوں گے۔ اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ایسے لوگوں کو بھی تو زندہ رہنے کے لیے کچھ کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کیسے زندہ رہیں گے جبکہ سالوں سے قحط جاری رہے گا؟ یہی سوال صحابہ و صحابیات اکرام نے عرض کیا تھا۔ ان کا احسان ہے ہم پر کہ ان کے سوال کرنے سے ہمیں بھی اس سوال کا جواب مل گیا۔ ہم آٹا گوندتے ہیں اور روٹیاں پکا نہیں پاتے کہ بھوک تنگ کرنے لگتی ہے، تو اس وقت مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ اب غور سے سنیے۔ اس سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجزئہم ما یجزئ اہل السماء من التسبیح والتقدیس، انہیں وہی چیز کافی ہوگی جو آسمان والوں کے لیے کافی ہوتی ہے، یعنی تسبیح اور تقدیس، اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنا۔ حوالہ مشکات شریف کتاب الفتن۔ صحابہ کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا اس سے یہ بات اور صاف طور پر سمجھ آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التہلیل والتکبیر والتسبیح والتحمید ویجری ذلک علیہم مجری الطعام، مومنین کے لیے تحلیل، تکبیر، تسبیح اور تحمید غذا کا کام دیں گی، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا اور اللہ کی حمد بیان کرنا، الحمدللہ پڑھنا غذا کا کام دیں گی، کسی مومن کو کھانے کی ضرورت نہ ہوگی۔ حوالہ ابن ماجہ شریف کتاب الفتن۔ معلوم ہوا کہ کافر کھانے پینے کے لیے دجال سے مل جائیں گے، اسی بھیک پر جئیں گے، لیکن مومن مسلمان بغیر کچھ کھائے پیے اللہ کے ذکر میں زندہ رہیں گے، انہیں کھانے پینے کی محتاجی سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ روحانی غذا ہی اس وقت مسلمانوں کو کافی ہو جائے گی، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کو رزق دیتا ہے۔ یہ رزق 2 طرح کا ہے، جسمانی اور روحانی۔ جسمانی رزق عام طور پر زمین پر تمام جانداروں کو دیتا ہے، اور روحانی رزق آسمانوں میں فرشتوں کو دیتا ہے۔ اسی لیے کھانے پینے کی چیزیں جو دنیا میں نظر آتی ہیں انہیں کھا کر زمینی جاندار زندہ رہتے ہیں، اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر بیان کرتے ہوئے فرشتے زندہ رہتے ہیں۔ گزشتہ حدیث میں فرشتوں کی روحانی غذا کا ذکر ہوا۔ اس کے علاوہ جسمانی و روحانی ہر طرح کی غذا کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 6۔ انسان میں جانوروں جیسی جسمانیت بھی ہے اور فرشتوں جیسی روحانیت بھی، اس لیے انسان کو دونوں غذا حاصل کرنی ضروری ہے۔
بلکہ دونوں میں زیادہ ضروری روحانی غذا ہے، کیونکہ روحانی غذا سے انسان کے جسم اور روح دونوں کو قوت ملتی ہے، اور جسمانی غذا کا معاملہ یہ ہے کہ ایک حد تک کھانے سے صرف جسم کو قوت تو مل جاتی ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ کھانے پر روح کمزور ہو جاتی ہے۔ دجالی شیطانی جماعت کے لوگ ان دونوں غذاؤں کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ روحانیت سے خالی انسان شیطان بن جاتا ہے، اس لیے وہ روحانی غذا کی طرف سے توجہ ہٹا کر جسمانی غذا میں ہی انسان کو مصروف رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی خاطر انہوں نے جسمانی غذا دینے اور چھیننے کا ایک بڑا کاروبار چلایا ہوا ہے۔ پہلے جسمانی غذاؤں کو خوب مزیدار بنا کر انسان کو چٹوری زبان والا بنا دیا، پیٹ بھر بھر کر کھانے کی جھوٹی اہمیت بتا کر ضرورت سے زیادہ کھانے کی عادت لگا دی۔ اب چٹوری زبان کی خواہش اور موٹے پیٹ کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ضرورت سے کئی گنا زیادہ کمائی کی دھن لگا دی۔ اس دھن میں رزق دینے والے کی یاد کو اس نے بھلا دیا۔ اس طرح روحانی غذا یعنی اللہ کی یاد سے انسان خالی ہوتا چلا گیا۔ اب بچی جسمانی غذا، اب اسے بھی چھین کر وہ انسانوں کو اپنا محتاج اور اپنے شیطانی دربار کا بھکاری بنانا چاہتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم اپنے ہی خلاف شیطانی کاروبار میں حصہ لیے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے اطراف دیکھیں تو اس بات کے کئی ثبوت مل جائیں گے۔ مسجدوں مدرسوں سے زیادہ ہوٹلز ہیں، کتابوں کی دکانوں سے زیادہ راشن کی دکانیں ہیں، گھر میں کتاب کی لائبریری شاید ہی کہیں ہو، لیکن کچن کے بغیر گھر کا تصور نہیں۔ آپسی خیر خواہی کی ملاقاتوں سے زیادہ کھانے کی دعوتیں ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے والی ہو یا نہ ہو، اچھا پکانے والی بہو ہونی چاہیے۔ فتنوں کے گھیرے میں ایمان اگرچہ سڑ چکا ہو، لیکن کھانا تازہ ترین چاہیے، اور بھی بہت کچھ۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ایسے ہی بھکڑ رہ گئے تو قحط سالی میں تڑپنے تک کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ ہم اس سے پہلے ہی دجال کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے اور اس کی مانگیں پوری کریں گے۔ اللہ بچائے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے اور اگر دشمن کے مقابلے ہمیں اللہ کی مدد چاہیے تو جان لیجئے کہ اس مدد کا اعلان ہو چکا ہے۔ کتنی پیاری مدد ہے کہ اگر ظالم سب کچھ چھین لے جائے، اناج پانی روپیہ پیسہ کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہ رہنے دے، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اپنے ایمان کا ثبوت دینے کے بعد، تھوڑی سی بھوک سہنے کے بعد، ہمارے اندر ہی اندر اللہ کی یاد سے بھوک مٹنے لگے گی۔ کسی ظاہری غذا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اتنے بڑے مسئلے کو اللہ تعالیٰ اتنا آسان بنا دے گا۔ بس شرط ہے مومن رہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ابھی سے خود اور اپنے بچوں کو روحانی غذا سے مضبوط کریں، ایمان کی حفاظت کا انتظام کریں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں جتنے سوالات میں نے کیے ہیں اتنے کسی اور نے نہیں کیے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں کھانا اور پانی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پر وہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ حوالہ ابن ماجہ۔ مطلب یہ ہے کہ اسے یہ طاقت اللہ نہیں دی ہے، بلکہ دجال کی مکمل آزمائش ہی اللہ نے رکھی ہے۔ تو اس آزمائش کے لیے کھانے پانی کا دجال کے ہاتھوں میں دے دینا اللہ کے لیے بہت آسان اور چھوٹی سی بات ہے۔ اور دجال کے ہاتھ میں کھانا پانی آ جانے سے دجال اور اس کے چیلوں کی اوقات بڑھ نہیں جائے گی، بلکہ وہ ذلیل و خوار ہی رہیں گے۔ وہ غذائیں اور مال و دولت چھین کر لوگوں کو ستائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس سے بے نیاز کر کے ان کی حفاظت کرے گا۔ اس طرح وہ خزانوں پر کنٹرول کے باوجود ذلیل و خوار رہ جائیں گے۔ بہرحال ہمارے لیے ضروری ہے کہ بگڑتے حالات سے گھبرا کر کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں، بلکہ سب سے زیادہ توجہ اللہ کی رضا کی طرف دیں۔ اصل ایمان اور روحانیت کی تعلیم حاصل کریں جو شریعت اسلام سے حاصل ہوتی ہے۔ روزانہ کے ٹائم ٹیبل میں کچھ اور ہو یا نہ ہو، ایمان کی مضبوطی اور روحانی تربیت کے لیے کچھ گھنٹے ضرور خاص کر لیں۔ ماہ رمضان کی آمد قریب ہے، اس میں بہترین روحانی تربیت کا پلان سیٹ کریں، پھر اسے سال بھر جاری رکھیں۔ امید ہے کہ اس اہم بات کو سمجھانے کی میری کوشش کامیاب رہی ہوگی۔ کچھ سوال ذہن میں ہوں تو کمنٹ کریں۔ حقیقت پر مبنی ان باتوں کو انسنا نہ کریں۔ آگاہی کے بعد اس کے مطابق مثبت قدم اٹھائیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ کے ہو کر رہیں۔ اللہ حافظ۔